دوبارہ دہرا لیتے، آیات کی تعداد 6236 اور صورتوں کی تعداد 114، مکی ہیں 86، مدنی ہیں 28، اور منزلوں کی تعداد کتنی ہے جی 7، اور رکوع کی تعداد ہے 558، اور پاروں کی تعداد ہے 30۔ ٹھیک ہے، ایک تقسیم اور ہے، وہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی بیان فرمائی رحمۃ اللہ علیہ، اور ماضی قریب میں مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی۔ وہ فہم قرآن کا ایک پہلو ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک اصولی نقطہ میں بتا دوں کہ 7 گروپس انہوں نے بنائے ہیں ترتیب قرآن کے ہی مطابق۔ ہر گروپ میں کم از کم ایک مکی صورت یا ایک مدنی صورت ضرور ہوتی ہے، پھر مکی مدنی صورتوں کے جوڑے بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تھوڑی ذرا گہری بات ہے تو تفصیل میں نہیں جائیں گے، سننا چاہیں تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب میں، یا ان کا جو خطاب کتابی شکل میں موجود ہے، اتفاق سے میرے پاس موجود ہے، اس میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا قرآن حکیم کی جو تقسیم ہے اس کے تعلق سے بیان۔ ایک دلچسپ تاریخ اور نقطہ ہے، صرف اشارتاً، ورنہ اس پر تو بہت تفصیلی کلام ہے، وہ ہے قرآن حکیم کی ترتیب کیسے دی گئی، تدوین کیسے ہوئی، کمپائلیشن کیسے ہوئی۔ 23 برس میں نازل ہوا نا، تو اب اس کی کمپائلیشن کیسے ہوئی، بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ ایک دور خود حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دور ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اس میں بھی پھر ایک دو تفصیل طلب باتیں ہیں، تو مختصر میں اشارہ کر دوں۔ اچھا جی، ایک بڑا دلچسپ کوئز کا سوال، قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ جبرائیل کی بات نہ کیجیے گا علیہ السلام، جی قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 مرتبہ سوچے گا آدمی، پتہ نہیں کون تھے، حالانکہ سادہ سا جواب کیا ہے، قرآن کے پہلے حافظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب سنیے گا، دور نبوی میں کیا ہوا، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، حضور تو خود حافظ ہیں، اور اکثر صحابہ حضور سے حفظ کر رہے تھے، اکثر۔ ایک بات، البتہ حضور لکھواتے بھی تھے قرآن، اور لکھنے والوں کو کاتبین وحی کہتے، کاتب لکھنے والا، کاتبین لکھنے والے، کاتبین وحی، اور ان کی تعداد احادیث کی روشنی میں، سیرت کی کتابوں کی روشنی میں اہل علم نے جو بیان فرمائی، حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کم از کم 43 صحابہ ہیں۔ کتنے؟ 43 صحابہ کم از کم، خلفائے راشدین بھی ان میں شامل ہیں، اور دیگر صحابہ بھی شامل ان میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ کاتبین وحی حضور کے کہنے کے مطابق لکھتے۔ اب وہ لکھنے کے لیے کیا کچھ استعمال ہوتا، ایک تفصیل ہے، وہ میں نہیں جا رہا اس میں۔ یہ جو لکھتے، حضور ان کو یہ بھی بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت کہاں آئے گی بھائی، اور اکثر صحابہ حفظ کر رہے تھے اور حضور ان کو بتا رہے تھے، اور حضور ہر سال ماہ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور کس کے ساتھ فرماتے؟ جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام۔ جیسے ہمارے حفاظ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے، حضور علیہ السلام جبرائیل کے ساتھ دور کرتے۔ یہ ڈیوائن اسکیم اور سپرویژن کے مطابق قرآن کی کمپائلیشن ہو رہی تھی، تدوین ہو رہی تھی۔ تو حضور پر نزول ہو رہا ہے، آپ نمازوں میں تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ حفظ کر رہے ہیں، صحابہ لکھ بھی رہے ہیں، حضور سپرویژن فرما رہے ہیں، فلاں آیت کہاں رکھی جائے گی، فلاں آیت کہاں رکھی جائے گی۔ دو دلچسپ مثالیں، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کی آخری 2 آیتیں معراج میں عطا ہوئی، وہ کون سا دور ہے؟ مکی۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کی آخری 2 آیات معراج کی شب عطا ہوئی، وہ کون سی ہیں؟ مکی۔ حضور نے بتایا یہاں رکھو۔ سورہ مزمل مکی سورت ہے، اس کا دوسرا رکوع ایک ہی طویل آیت ہے، وہ بدری دور میں نازل ہوا، قتال کا بھی ذکر ہے اس میں۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے، اس کا دوسرا رکوع ایک طویل آیت پر مشتمل ہے، حضور نے بتایا کہ نہیں اس کو یہاں مزمل کے ساتھ رکھو۔ تو یہ پوری سپرویژن توقیفی امور میں سے ہے۔ توقیف یہ لفظ کبھی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کے بتانے پر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ فلاں کے بتانے پر موقوف ہے،
تو قرآن کی اس وقت کی ترتیب یہ توقیفی امور میں سے ہے، حضور خود اس کو بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی صورت پہلے، کون سی بعد میں، کون سی آیت کہاں، کون سی آیت کہاں، کون سی مدنی میں، کون سی مکی میں، حضور خود بتا بھی گئے، حفظ بھی کروا گئے صحابہ کو، اور صحابہ لکھ بھی رہے تھے۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب کیا کچھ ہوتے رہے، حضور کے دور میں تو یہ معاملہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم پورا نازل بھی ہوا، اور آخری سال حضور نے رمضان میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا، اور صحابہ آپ کو سناتے، آپ تلاوت کرتے نمازوں میں، صحابہ سنتے، اور آپ اس کی سپرویژن فرماتے، کون سی صورت کہاں، کون سی آیت کہاں۔ جب حضور تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک معاملہ پیش آیا، اور ایک جگہ مسلمانوں کو دھوکے سے بلایا گیا اور شہید کیے گئے بہت سارے صحابہ، اور ایک بہت بڑی تعداد حفاظ صحابہ کی وہ شہید ہو گئی۔ اب ایک خیال آیا، اگر یہ حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن حکیم اکثر جو سینوں میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، مگر لوگوں کے پاس اسکیٹرڈ ہے، کسی کے پاس کچھ صورت ہے، کسی کے پاس کچھ آیات، وہ اسکیٹرڈ ہے۔ میجورٹی کا، اکثریت کا معاملہ کیا تھا، قرآن حفظ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک مشاورت ہوئی، تفصیلی مشاورت ہوئی، اور اس پر اتفاق ہوا، اور ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتبین وحی میں شامل بھی تھے۔ کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ان کی سپرویژن میں ہر آیت کو لیا گیا، اور ہر آیت پر 2 گواہ ہوں کہ خود اس شخص نے حضور سے سنا، تب اسے قبول کیا جائے گا۔ سینوں میں تو محفوظ ہے، لیکن ہر آیت کو اس طرح قبول کیا گیا۔ وہ تفصیل تو تاریخ کی کتابوں میں اور علوم قرآن کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، میں صرف دلچسپی کے لیے اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک مصحف، ایک بک فارم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہو گیا۔ ضرورت کیوں پیش آئی؟ حفاظ کی شہادت کی وجہ سے۔ بعد میں صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسلامی سلطنت پھیلی، آدھی دنیا ہمارے پاس تھی الحمدللہ۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور سلطنت پھیلنا شروع ہو گئی۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ بہت سارے لوگ جو غیر عرب ہیں، ان کو تو عربی پڑھنا نہیں آتی، اور عربی لکھنے کے انداز بھی مختلف اور پڑھنے کے انداز بھی مختلف۔ مثلا مالک یوم الدین، مالک ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں تو میم پر کھڑا زبر ہوتا ہے نا، اگر ہم اردو میں مالک لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے؟ میم الف لام کاف، لیکن آپ کو قرآن میں کبھی نہیں ملے گا میم الف لام کاف، آپ کو ہمیشہ میم لام کاف ملے گا، اور اس پر سورہ فاتحہ میں کھڑی زبر مالک۔ اور جب ہم سورۃ الناس میں آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ملک الناس۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا یہ ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مالک بھی، کھڑا زبر لگائیں تو مالک، زبر لگائیں تو ملک۔ یہ ہمارے لیے، عربوں کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ایشو آیا غیر عرب میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک رسم الخط، ون اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ، لکھنے کا ایک انداز متفقہ، وہ طے ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں رضی اللہ عنہ۔ آپ کبھی سنیں گے، آپ نے سنا ہوگا رسم عثمانی۔ یہ رسم عثمانی کا مطلب کیا ہے؟ اب لکھنے کا طریقہ بھی فکسڈ ہے، میم لام کاف سے مالک ملک ملے گا، میم الف لام کاف کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ یہ ڈیسائیڈ ہوا، اس پر اتفاق ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ حضور کے دور میں قرآن مکمل، حضور کے دور میں جو ہے وہ ترتیب دے دیا گیا، حضور کے دور میں بتا دیا گیا کہ کس آیت کو کہاں لکھنا ہے، اور اکثر حفاظ تھے، لکھا ہوا الگ الگ لوگوں کے پاس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رسم الخط، ون اگریڈ اپون مینیو اسکرپٹ اگر اس کو کہا جائے انگریزی میں تو شاید بہتر الفاظ ہوں گے، کہ وہ لکھنے کی ایک شکل، اس پر اتفاق ہو گیا، اور سرکاری نسخے بڑے بڑے شہروں میں بھجوا دیے گئے، اور اس سے پھر کاپی کی جاتی تھی، اور آج تو کروڑوں نسخے زمین پر اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔